بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام محمد جواد احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ ناظرین، آج صبح ہی جب میری آنکھ کھلی تو ایک بڑی خطرناک، ایک بڑی تشویشناک اور ایک بڑی دردناک خبر جو ہے میرے سامنے سے گزری ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مگر اس سے قبل میں آپ سے کچھ ڈسکشن اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو عوام ہے وہ کافی جو ہے وہ سادہ لوگ تصور کی جاتی ہے، اور گاؤں دیہاتوں کے لوگ تو بہت ہی جو ہے وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کے بھی کہنے پر، کسی کے بھی بتائے ہوئے ٹوٹکوں پر عمل کر کے اپنے بچوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ مشکلات میں سے دوچار کر دیتے ہیں، یا کئی بار تو ایسے ہوتا ہے کہ موت کے منہ میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ کافی دردناک واقعہ ہے۔ 2.5 سالہ بچی کا یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے میں بھی جو ماں ہے اس بچی کی، وہ لوگوں کی باتوں میں آئی ہے اور اس کے بعد اپنی بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ واقعہ شدید دردناک واقعہ ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ تلگنگ کا ایک گاؤں ہے، اتلکا چکوالیہ، جس میں اس ماں کی 2.5 سالہ جو بیٹی تھی اس کو الرجی کا مسئلہ تھا، اور کسی نے اس ماں کو بتایا کہ آپ ڈیم کے پانی میں اس کو نہلائیں، جس کے بعد اس کی الرجی کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب ناظرین، اس طرح کے ٹوٹکے آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں ہر طرف سے سننے کو ملیں گے۔ آپ کو کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو، آپ کا کہیں پہ دانہ نکل آئے یا کہیں پہ کوئی بھی ایشو آپ کا چل رہا ہو صحت کے حساب سے، تو آپ کو ہر شخص جو ہے وہ مشورے دینا شروع ہو جاتا ہے، ہر شخص آپ کو ٹوٹکے بتانا شروع کر دیتا ہے، جبکہ کوئی یہی مشورہ نہیں دیتا کہ میڈیکل سائنس موجود ہے، اور میڈیکل سائنس آپ کو اتھینٹک سورس سے جو ہے، اتھینٹک دوائیوں سے آپ کی صحت میں بہتری لا سکتی ہے۔ مگر کیونکہ سادہ لوگ انسان ہیں، آپ کا ایک قریبی جو ہے وہ آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم اپنا لیتے ہیں، ایک بار ٹرائی کر لیتے ہیں، اور اگر اس کا رزلٹ نہیں نکلتا تو پھر ہم میڈیکل سائنس کے پاس چلے جائیں گے۔ مگر جب تک میڈیکل سائنس کے پاس جانا ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بہت کم چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ ان ٹوٹکوں میں کوئی جو ہے وہ فائدہ ہو سکے۔ تو اسی طرح اس والدہ نے بھی لوگوں کی باتوں پر یقین کیا اور اپنی بچی کو صبح ہی جو ہے وہ ڈیم پر لے گئیں۔ جب ڈیم پر وہ لے کر گئیں اور وہاں پر ڈیم کے پانی سے ان کو نہلانا شروع کیا اپنی بچی کو، تو وہ بچی ان کے ہاتھ سے پھسل گئی اور ڈیم کے پانی میں ڈوب گئی۔ جی ناظرین، یہ انتہائی شدید دردناک واقعہ ہے کہ ایک ماں، اس کو اپنی بچی کی صحت کی اتنی فکر تھی کہ اس نے کوئی بھی جو معاملہ تھا، جس نے جو حل بتایا اس نے وہ اپنانے کی کوشش کی، اور بچی کو لے کر ڈیم پر پہنچ گئی کہ میری بچی تکلیف سے باہر نکلے۔ مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا، وہ بچی اس ماں کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، پھسل گئی، اور وہ ڈیم کے پانی میں ڈوب گئی۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد ریسکیو 1122 کو اطلاع ملی، تو ریسکیو 1122 کی ٹیم وہاں پر فوری پہنچی، اور اس کے بعد آپریشن کیا گیا اور ڈیم کے پانی سے اس بچی کی نعش نکال لی گئی۔ یہ شدید اور دردناک واقعہ جب میری نظروں کے سامنے سے گزرا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میری ذہن میں یہ سوال ہمیشہ سے جنم لیتا رہا ہے، اور آج مزید پختہ ہو گیا کہ آیا ہم لوگوں کی باتوں پر تو یقین کر لیتے ہیں مگر میڈیکل سائنس کے اوپر یقین نہیں کرتے۔
اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم پولیو کی مثال لیں تو پولیو میں بھی اسی طرح کے بہت سی باتیں جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے بولی جاتی ہیں، جی پولیو ڈراپ سے یہ ہو جاتا ہے، پولیو ڈراپ سے یہ ہو جاتا ہے، مگر ہم ان باتوں پر یقین کرتے ہیں، میڈیکل سائنس پر یقین نہیں کرتے۔ آج اس ماں نے اپنی بچی کھوئی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد باقی مائیں اس واقعے سے سبق سیکھیں گی، اور اس ملک کی سادہ لو عوام اس واقعے سے سبق سیکھیں گی، اور اپنے بچوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کی بجائے میڈیکل سائنس سے رجوع کیا جائے گا، ڈاکٹرز کے پاس جایا جائے گا، اور ان سے باقاعدہ شفا جو اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھی ہے، ان کی دوائیوں میں رکھی ہے، اس کے ذریعے شفا کے لیے اللہ سے امید کی جائے گی۔ کئی بار ٹوٹکے بھی کرامت ثابت ہوتے ہیں، لیکن ٹوٹکوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پراپر ریسرچ نہیں ہوتی۔ ایک کسی نے جو ہے وہ ٹوٹکا اپنایا، اس کی سکن پر اپلائی ہو گیا، اس کی صحت میں بہتری آ گئی، مگر ہر انسان کا جو سسٹم ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ کافی دردناک واقعہ تھا۔ یہ بچی 2.5 سال کی بچی ہے، اس نے ابھی اسکول جانا تھا، اس کے ابھی دیگر معاملات تھے، بڑا ہونا تھا، پڑھ لکھ کر کچھ بننا تھا، مگر کسی کی غلط گائیڈنس سے یہ بچی آج اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس ماں باپ کا وہ آپ خود سوچیں کہ ان کی اب کیا حالت ہوگی، اس ماں کی کیا حالت ہوگی جس کے ہاتھ سے بچی پھسل کر ڈیم میں ڈوب گئی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اس بچی کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس واقعے سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔